السلام علیکم، میں ہوں شبیر میر، آپ دیکھ رہے ہیں شبیر میر لیٹسٹ۔ ناظرین، بریکنگ نیوز آپ کو دیں، گلگت بلتستان اسمبلی کے جو سپیکر ہیں وہ ووٹڈ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ آج ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی اور اس میں 21 ارکان اسمبلی نے ان کے خلاف ووٹ دیا اور وہ عدم اعتماد کا شکار ہو گئے اور سپیکر اب نہیں رہے۔ اور اس کے بعد ڈپٹی سپیکر نذیر احمد، جن کا نام ہے، انہوں نے، وہ سول کینڈیڈیٹ تھے سپیکرشپ کے لیے، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور وہ بلا مقابلہ گلگت بلتستان اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو گئے۔ تو ناظرین، آپ کو دوبارہ سے یہ بتاتا چلوں کہ سپیکر گلگت بلتستان، سابقہ سپیکر گلگت بلتستان امجد زیدی اب سپیکر نہیں رہے، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی اور نذیر احمد ایڈوکیٹ سپیکر گلگت بلتستان منتخب ہو گئے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان میں اس لیے بھی تصور کی جاتی ہے کیونکہ پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو 9 مئی کے واقعات کے بعد ایک عجیب سی صورتحال پیش آئی، بہت سارے ان کے لیڈرز جو پارٹی چھوڑ کے گئے اور 9 مئی کے اس واقعے کی مذمت کی، تو لیکن یہ سلسلہ گلگت بلتستان کی طرف آیا نہیں تھا، اگرچہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ابھی تک حکومت ہے اور آج سے باقاعدہ کہا یہ جا رہا ہے اور تبصرہ نگار ہم جیسے صحافی اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہاں بھی اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر دراڑیں پڑنی شروع ہو جائیں اور یہاں سے بھی ون بائی ون پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو، عمران خان کے بیانیے سے ڈسٹنس اختیار کر کے جو باقی لوگ ہیں، ممبران اسمبلی ہیں، وہ حکومت میں رہنے کے لیے جواز اپنے لیے پیدا کریں۔ تو گلگت بلتستان میں جو تحریک انصاف حکومت کے وزیر اعلیٰ ہیں خالد خورشید، جن کا نام ہے، عمران خان کے بیانیے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رہے اور انہوں نے عمران خان کے لیے یہاں سے سیکیورٹی پرووائڈ کی، انہوں نے عمران خان کے لیے یہاں سے مختلف موقعوں کے اوپر جو تحریک انصاف کے تھے یا نہیں تھے، بہرحال یوتھ کو لے کے گئے، ان کے کارکن لے کے گئے، ان کو جلسوں میں مدد کی، پیسوں سے ان کو مدد کی، لاجسٹک پرووائڈ کیے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے نوٹس میں ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈرز جو اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے خلاف کیسز تھے، ان کو یہاں پہ، وہ یہاں پہ آئے، ان کو یہاں پہ پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی، لیگل اسسٹنس دی گئی اور وہ واپس آنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ایک کہانی خالد خورشید کے ساتھ منسلک تھی اور اب یہ ہوا ہے کہ تازہ ترین خالد خورشید کے کیس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف لندن سے انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میری ڈگری ہے وہ فیک ثابت ہوئی۔ کورٹ کے اندر یہ کیس چلا آ رہا تھا اور اب صورتحال، کل کی صورتحال یہ تھی کہ خالد خورشید ڈسپائٹ ریپیٹڈ نوٹسز، نہ ان کے وکیل پیش ہوئے، نہ یہ خود پیش ہوئے، اور الٹیمیٹلی آج اخبار میں یہ نوٹس چھپا ہے خالد خورشید کے حوالے سے کہ وہ اپیئر نہیں ہوئے، اس وجہ سے نوٹس اخبار میں دیا گیا اور وہ اب اگلی پیشی میں اگر پیش نہیں ہوں گے، جو کہ کل ہے، تو ان کے خلاف یک طرفہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خالد خورشید کی جو ڈگری کا کیس سال سے اوپر ہونے کو ہے، یہ چلا آ رہا ہے اور اس میں خالد خورشید نے بار کونسل میں جو ڈگری جمع کروائی تھی، پہلے ایک اور ڈگری جمع کروائی تھی، اس کو نکال کے بعد میں دوسری ڈگری جمع کروائی۔ دوسری ڈگری میں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ میں نے یونیورسٹی آف لندن سے یہ ڈگری حاصل کی ہے، جو کہ جینون ہے۔ جب انہوں نے بار کونسل میں یہ ڈگری بہت پہلے جمع کروائی تھی، کوئی اور ڈگری تھی، اس کو ریپلیس کر کے یہ والی ابھی تازہ انہوں نے جمع کروائی تھی۔ خیر، اس کے بعد بار کونسل کی طرف سے انہوں نے یہ ڈگری جب عدالت میں ہیرنگ ہو گئی تو اس میں انہوں نے ایک ایکویولنس سرٹیفکیٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کسی طرح لے کے آ گئے اور وہ بھی جمع کروا کے کہا کہ میری ڈگری بالکل صحیح ہے، اوریجنل ہے اور یہ اس کے ثبوت ہیں۔ ڈگری بھی انہوں نے جمع کروائی اور ایکویولنس سرٹیفکیٹ بھی جمع کروایا۔ اس کے بعد پھر یونیورسٹی آف ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ کی اور یونیورسٹی آف لندن کو جب انہوں نے لکھا تو یونیورسٹی آف لندن نے ہاتھ کھڑے کیے، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہم نے ایشو نہیں کیا، یہ جعلی ہے۔ تو وہ ریٹن جو کمیونیکیشن ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس آ گئی اور اس کے بعد جو ایکویولنس انہوں نے پرووائڈ کیا تھا، اگر انہوں نے کیا تھا تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں، تو وہ وڈرا ہو گیا۔ اور کل ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ پوری ہائر ایجوکیشن کمیشن کی لیگل ٹیم، 3 رکنی ٹیم آئی تھی، اس میں لیگل ایکسپرٹ بھی تھے اور دوسرے سیکشن کے بھی، انہوں نے آ کے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا، ایویڈنسز پیش کیے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے انویسٹیگیشن کی اور
यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने उनको क्या लिखा, वो एविडेंसेस उन्होंने अदालत को सबमिट किए। और चूंकि खालिद खुर्शीद के पास सवाए एब्सटेन करने की कोई चारा नहीं था, आते तो वो क्या बताते। यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन तमाम प्रूफ के साथ, तहरीक के साथ आया था, तो उन्होंने हाजिर न होने को तरजीह दी और इस तरह उनके खिलाफ अखबार में इश्तहार चला। अब इनके खिलाफ वन साइडेड फैसला होने जा रहा है बज़ाहिर यह लगता है, जिसमें सादिक और अमीन वाला फैक्टर इनके ऊपर लागू होगा और वो फिर नाअहल करार दिए जाएंगे। हालात इस तरह बता रहे हैं अभी तक, लेकिन चूंकि केस अदालत में है तो अदालत का फैसला क्या आता है इसके ऊपर देखा जाएगा। अभी तक अंदाजे इसी तरह उस तरफ जाने को आ रहे हैं। साथ में एक और डेवलपमेंट ये हुई कि इस्तीफ़ों का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के, उनका नाम अली ताज था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अभी बज़ाहिर उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, लेकिन जो करीबी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद उन्होंने कुछ बहुत सख्त किस्म की तकारीर की थी फौज के ख़िलाफ़, तो अब उनको भी डिस्टेंस करना पड़ गया और शायद वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई माफ़ी भी मांगेंगे। एक और कोऑर्डिनेटर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर, चीफ मिनिस्टर अतीक पीरज़ादा उनका नाम था, उन्होंने भी तकरीर बड़ी सख्त की थी और फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने भी कल रिज़ाइन दिया है। तो ये डेवलपमेंट्स है नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत के लिए अब बहुत सख्त टाइम आगे आ रहा है। बज़ाहिर ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर में जो एक मॉडल की नई हुकूमत आई है, गिलगित बल्तिस्तान में भी शायद इस तरह की एक हुकूमत बने, लेकिन ये हुकूमत कंटिन्यू नहीं कर सकती। हालात उस तरफ ही जा रहे हैं। देखते हैं अब आने वाले दिनों में कौन कौन इस्तीफे देता है, कौन पार्टी छोड़ता है और कौन वज़ीर आला का कैंडिडेट बनता है इन केस खालिद खुर्शीद डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।